کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی ایک بات نے آپ کو اتنا تپاوا ہو کہ آپ کے ہاتھ کانپنے لگیں، زبان لڑکھڑا جائے اور دماغ جیسے خالی ہو جائے؟ بس وہی لمحہ ہے جہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ صرف رد عمل دینے والے ہیں، آپ واقعی خود پر قابو رکھنے والے ہیں۔ غصہ آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہمیں، یہ وہ نقطہ ہے جہاں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ غصہ ایک قدرتی رد عمل ہے، جیسے چوٹ لگنے پر درد ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کوئی حق کی پامالی ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم نے اسے بغیر سوچے ظاہر کر دیا، ہم نے خود سے اور دوسروں سے انصاف چھین لیا۔ ہماری گفتگو میں ٹوٹ پھوٹ آ جاتی ہے، جذبات زخمی ہوتے ہیں، تعلقات ڈگمگا جاتے ہیں۔ لیکن ایک راز ہے، وہ چیز جو ہمیں توڑتی ہے، اگر ہم سے سمجھی، ہم سے بہتر انسان بننے کا راستہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب بھی غصے کا احساس ہو، یہ جذبات میرے اندر ہیں اور میں اس کا مکمل ذمہ دار ہوں۔ بس یہ جملہ دہرانے سے آپ کے اندر ایک طاقت پھوٹنے لگتی ہے، جس سے آپ احساس کرتے ہیں کہ آپ صرف غصہ نہیں بلکہ اس کے مالک بھی ہو سکتے ہیں۔ جب غصہ آپ کے اندر اتنا الفاٹیتا ہے کہ زبان جلانے لگتی ہے، دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے، قدم جلدی چلنے لگتے ہیں، تو ایسی حالت میں ایک سادہ مگر طاقتور تکنیک کارآمد ہوتی ہے۔ گہری سانس لیں، 7 گنے، نکالیں 7 گنے۔ یہ چھوٹی حرکت آپ کے دماغ کو پریشان کن جذبات سے روشنی میں لے آتی ہے اور آپ کی سوچ کو صاف کرتی ہے۔ آپ سامنے والے سے ناراض کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال آپ کو سدھارنے میں مدد دے سکتا ہے۔ کیا اس کے اندر واقعی نیت تھی مجھے تکلیف پہنچانے کی؟ کیا وہ جان بوجھ کر مجھے دکھ دینا چاہتا تھا؟ یہ سوال آپ کو بیرونی حالات سے نکال کر آپ کے اندرونی احساسات کی دنیا میں لے جاتا ہے، جہاں آپ خود کو زیادہ بہتر طریقے سے متوازن رکھ سکتے ہیں۔ زبانی رد عمل عموماً نقصان دہ ہوتا ہے، یہ رشتوں پر تاثرات چھوڑ دیتا ہے جو دیوں تک ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم 1 یا 2 لمحوں کا وقفہ لیں، سانس لیں، سوچیں، تب آواز نکلے، تو وہ طاقتور ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے اور مقصد پر مبنی ہوتی ہے۔ ہر غصے کی راہ میں ایک سوال چھپا ہوتا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ وہ میرا مقصد خراب کرنا چاہتا تھا؟ کیا میں نے اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ سوال آپ کو بتاتا ہے کہ غصہ صرف ایک جواب نہیں بلکہ ایک سوال بھی ہو سکتا ہے۔ اس سوال سے آپ کو آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے، عداوت میں نہیں بلکہ فہم میں۔ یہ مشورہ عجیب لگ سکتا ہے، مگر یہ غصے کی شدت کو گھٹانے کا سادہ مگر مؤثر طریقہ ہے۔ جب آپ غصہ محسوس کریں، منہ ہلا کر اپنے آپ کو مسکراہٹ دینے پر مجبور کریں۔ مسکراہٹ آپ کو بے ساختہ نرم کرتی ہے، وہ گرہوں کی سختی کھول دیتی ہے، اور آپ خود کو حیرت سے دیکھتے ہیں، کیوں میں اتنا سخت ہوں؟ کیوں میں نے سب سے پہلے شور مچایا؟ یہ مشورہ عجیب لگ سکتا ہے، مگر یہ غصے کی شدت کو گھٹانے کا سادہ مگر مؤثر طریقہ ہے۔ جب آپ غصہ محسوس کریں، منہ ہلا کر اپنے آپ کو مسکراہٹ دینے پر مجبور کریں۔ مسکراہٹ آپ کو بے ساختہ نرم کرتی ہے، وہ گرہوں کی سختی کھول دیتی ہے، اور آپ خود کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ اپنے جذبات لکھیں، پیغام نہیں، صرف آپ کے دل کی بات کریں، صرف تب بات کریں جب آپ کا زبان دماغ سے کنٹرول میں ہو۔ اصل بات کے لیے ایک حل تلاش کریں، بجائے الزام لگانے کے کہوں ہم اس مسئلے کا حل ساتھ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ رویہ آپ کی سوچ میں سازگار تبدیلی لاتا ہے اور جذبات کو مثبت سمت دیتا ہے۔ میں نے خود یہ دیکھا، ایک روز ایک ساتھی نے میری تحریر پر بلا وجہ اعتراض کر دیا۔ میرا دل جل اٹھا، لیکن میں نے ایک گہری سانس لی، اسے پیغام بھیجا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے شاید مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میں اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ اس سے کیا ہوا؟ وہ شرمندہ ہوا۔ ہم نے بیٹھ کر خاموشی سے مسائل دور کیے اور آخر میں دونوں ایک بہترین حل پر پہنچے۔ غصہ کو سمجھداری میں بدلنے کا طریقہ تیز نہیں ہوتا بلکہ پختہ ہوتا ہے، لیکن عادت سے وہ آپ کی شخصیت ہو جاتا ہے۔
تو कुछ उसूल अपना ले। रोजाना अपनी एक गलत नियत पर गौर करें। एक दिन में एक वक्फा जरूर ले जब भी गुस्सा लागू हो, और हर रात एक छोटी नोट करें, आज मैंने अपने गुस्से को कैसे समझदारी में बदला। अब आपका सवाल ये नहीं कि क्या मुझे गुस्सा आता है, बल्कि होना ये चाहिए कि मैं आज गुस्से को कैसे अपने अंदरूनी सफेद रोशनी में बदलूंगा। आपकी ये ताकत सिर्फ सोच का फर्क नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत की नई तरतीब है। जब आप ये जान लें कि गुस्सा आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी रहनुमाई करने वाला रहनुमा है, तो आप अपनी आवाज को ताकतवर बनाएंगे, अपने ताल्लुकात को मजबूत करेंगे और सबसे बढ़कर एक खुशदिल इंसान बनेंगे। अगर आपने आज पहली बार सोचा है कि गुस्से में रुकावट नहीं बल्कि समझदारी का रास्ता है, तो आप पहले ही एक नया सफर शुरू कर चुके हैं। एक नया सफर जहां गुस्से के बोल आपको न छीने बल्कि आपके समझ के पिल बने। जिस दिन आप खुद से ये वादा करें, मैं गुस्से को समझूंगा, इसे गिले लगाऊंगा और फिर उसकी ताकत को अपने अंदर निखार लूंगा, वो दिन आपकी मुस्कान, आपकी सुकूनत, आपकी रहनुमाई बन जाएगा। खुदा आपका सफर आसान करे। खुद पर यकीन रखें और समझदारी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जिंदगी का असल इल्म यही है।